بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج ہمارے شعیب بھائی مجھ سے 1 to 1 سوالات کریں گے، جن کی نعتیں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، اس لیے ان کو کیمرے پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی شعیب بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ علی بھی کویسچن ہے، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دن کے طور پر منایا جاتا ہے، چنانچہ اسی کانٹیکس میں سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا عقیدہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوران اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے موقع پر اللہ عز و جل کے دیدار کا مسئلہ ہے۔ پلیز اس حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں امت کی رہنمائی فرمائیے، شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے محبوب سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 3 معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے جن کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 معجزات ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا، باقی بخاری اور مسلم میں تو درجنوں معجزات کا ذکر ہے، لیکن وہ 3 معجزے جن کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ ان میں سے نمبر 1 معجزہ، جسے آپ عربی میں آیتن کہتے ہیں، اردو میں آپ معجزہ، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، اللہ کی نشانی، وہ ہے القرآن، جس کا ذکر سورۃ العنکبوت میں آیا کہ یہ نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں بھی کئی احادیث اس کو سپورٹیو ہیں۔ ایک وہ مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، اور مجھے اللہ نے وحی یعنی قرآن کا معجزہ دیا ہے۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ متبعین قیامت والے دن میرے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے زیادہ یونیک ہے، یعنی کتاب کا معجزہ۔ اور دوسرا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قرآن میں ذکر ہوا وہ شق القمر کا واقعہ ہے، جو سورۃ القمر کے سٹارٹ میں ہی آتا ہے، اقتربت الساعہ، قریب آ گئی قیامت، وانشق القمر، اور شک ہو گیا چاند۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا اور پھر دوبارہ سے جڑ گیا۔ تو یہ وہ دوسرا معجزہ ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر آیا۔ اور تیسرا معجزہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ اس کی کوئی تاریخ ہمیں احادیث کی کتابوں میں نہیں ملتی، نہ کوئی مہینے کا پتہ ہے، یہ اندازہ ہی ہے، بہرحال ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ معراج کا مہینہ ہے اور 27ویں رات ہے، اور اس اعتبار سے اس مہینے کے اندر اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں قرآن و سنت سے جو چیزیں ثابت ہیں وہ بیان کی جائیں، قصے کہانیاں بیان نہ کی جائیں جو اکثر قصے اور کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہ 3 معجزات ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اس میں ٹاپ آف دا لسٹ قرآن، اس کے بعد شق القمر والا یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والا معجزہ، اور تیسرا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو معراج ہم عموماً بولتے ہیں یہ بھی غلط العام ہے۔ اصل میں اس معجزے کا نام ہے الاسراء والمعراج۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات کا زمینی سفر الاسراء، اور المعراج اور پھر آسمانی سفر، اور یہ دونوں سفر قرآن کے اندر موجود ہیں۔ جو زمینی سفر ہے الاسراء، وہ پارہ نمبر 15 ہمارا سٹارٹ اسی سے ہوتا ہے، سورہ بنی اسرائیل جو سورت نمبر 17 ہے اس کے آغاز میں ہی آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، ایک دور کی مسجد تک، جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے اس بندے خاص کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ الاسراء رات کا سفر، بیت اللہ سے لے کر مسجد ایلیا، یروشلم، بیت المقدس، یہ تینوں نام ایک ہی مسجد کے لیے،
اور بعد میں وہاں پہ مسجد بھی بن گئی، حضرت عمر کے دور میں اس کا نام پھر مسجد اقصیٰ رکھا گیا۔ قرآن جب نازل ہوا تھا وہاں اقصیٰ لغت کے معنوں میں آیا تھا ایک دور کی مسجد، مسجد اقصیٰ بعد میں بنائی گئی ہے، پہلے وہ بیت المقدس یا ایلیا یا یروشلم کہلاتا تھا۔ تو یہ ہے الاسراء، اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک براق پہ سوار کر کے آسمانوں کا سفر کروایا گیا 7ویں آسمان تک، اور پھر سدرۃ المنتہا، اس کا نام ہی ہے سدرۃ المنتہا، جہاں پہ مخلوق کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں تک، اسے ہم کہتے ہیں المعراج، یعنی اونچائی کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورۃ النجم، سورت نمبر 53 میں آیا ہے، جس میں وہ مشہور آیت بھی آتی ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جس کے اوپر انشاءاللہ میں ڈسکشن بھی کر دوں گا۔ یہ یاد رکھیے گا میرے بھائیو، الاسراء والمعراج یہ پیورلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسمانی پلس روحانی سفر ہے، یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں ہے، کوئی روحانی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو کفار مکہ کو بھی ماننے میں آر نہ ہوتی، خواب میں تو بہت کچھ انسان دیکھ لیتا ہے، تو یہ جسمانی پلس روحانی ایکسپیرینس ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس کا موڈ برزخی ہے، یعنی اس کو اس دن کوئی دیکھ کے آبزرو نہیں کر سکتا تھا، الا یہ کہ اللہ نے کوئی ایک خاص منظر کسی کو دکھا دیا ہو، وہ الگ بات، ورنہ یروشلم میں آلموسٹ 1,00,000 کے قریب انبیاء جمع ہوئے، صحیح مسلم میں آتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے تمام نبیوں کا امام بھی وہاں پر بنایا۔ میرے بھائی ہمارے شہر میں 1,00,000 بندہ جمع ہو جائے رات کے وقت تو تھرتھلی پڑ جائے گی، اور اس زمانے کے اندر، لیکن کسی نے وہ منظر دیکھا نہیں ہے، وہ ان سین بیریئر تھا۔ اور بیسیکلی یہ اس لیے کروایا گیا، جو سورہ آل عمران میں آیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ارواح سے عہد لیا تھا کہ اگر میں تمہیں حکمت دوں، نبوت دوں، اور پھر میرا کوئی پیغمبر تم میں آ جائے تو تم نے اس پیغمبر کی تصدیق کرنی ہے، جس طرح کہ یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق تو سب انبیاء نے کرنی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے فزیکلی انبیاء کرام کو جو ہے وہ برزخی طور پہ وہاں پہ جمع کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھوا کے آپ کی امامت کا اعلان کروایا کہ آپ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ سورہ آل عمران کا وہ والا وعدہ پورا ہو۔ وہ بڑا سٹرکٹ وعدہ ہے، اس میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ مجھ سے یہ عہد کرو کہ جب میرے پیغمبر آئیں گے تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کی مدد بھی کرو گے، اور میرے ساتھ یہ بھاری ذمہ اٹھاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوتا ہوں، اور اب بھی اگر کسی نے اس عہد کو توڑا تو وہ فاسقوں میں شمار ہوگا۔ یہ اتنے سخت الفاظ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے۔ تو یہ برزخی اس کا موڈ تھا۔ اب اگر کسی کو شوق ہے کہ جی میں یہ سارا واقعہ ایک ایک احادیث کے انٹرنیشنل نمبرز کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، خود سننا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں، تو سننے کی حد تک تو ہم نے الحمدللہ اکتوبر 2015 میں، یہ آج مارچ 2020 چل رہی ہے، اکتوبر 2015 میں آلموسٹ سمجھ لیں 4.5 سال پہلے ڈیٹیل 3 لیکچر، مسئلہ نمبر 126 ABC، 3 نشستوں میں آلموسٹ 4.5 گھنٹے کی گفتگو ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہے، ایک ایک حدیث کا میں نے انٹرنیشنل نمبر بھی بتایا، تو وہ آپ دیکھیں، ہم اس ویڈیو کے نیچے بھی اس کے ڈسکرپشن میں لنک لگا دیں گے۔ اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور، کتابوں کی معراج اور ہے، بابوں کی معراج اور، کتابیں خود کھول کے پڑھیں۔ وہ میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3887، ڈیٹیلڈ حدیث ہے پوری واقعہ معراج کی، جس میں الاسراء زمینی سفر بھی ہے، آسمانی سفر، ہر آسمان پہ کس کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی، 5 نمازیں دی گئیں، یہ ساری کی ساری 50 سے 5 ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی، یہ پوری صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3887، اور سر صحیح مسلم 37 احادیث کنزیکٹیو ہیں، شروع میں پہلی جلد کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 411 سے لے کر 447، 411 سے 447 صرف واقعہ معراج کے اوپر ہے، الاسراء والمعراج۔ اچھا وہاں پہ بھی آپ کو ہیڈنگ مل جائے گی، الاسراء والمعراج، رات کا سفر اور آسمانوں کا سفر۔
اور مشکات میں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو تیسری جلد میں آپ کو 5862 سے 5867 تک مسلسل 6 احادیث اس حوالے سے مل جائیں گی جو واقعہ معراج سے ریلیٹڈ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ سکپ بھی ہوئی ہیں، تو وہ آپ صحیح مسلم کا وہ چیپٹر پڑھ لیں 411 سے 447 تک۔ اچھا، یہ جو میں نے دعویٰ کیا نا کہ یہ جسمانی پلس روحانی سفر ہے، یہ کوئی خواب کا معاملہ نہیں ہے، اگرچہ خواب میں بھی آپ علیہ السلام کو معراج ہوئی، وہ الگ سے ہے۔ کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں سیدہ عائشہ کی طرف منسوب، حضرت معاویہ کی طرف منسوب، کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں معراج کروائی گی، لیکن وہ اصول محدثین پہ جعلی روایتیں ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر اوپر تلے 3 طرق سکیٹرڈ فارم میں، اوپر تلے تو نہیں ہے، 3 طرق آئے ہیں۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6613 4716 3888، جس میں ابن عباس کا قول ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں آتا ہے نا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو منظر دکھایا تھا۔ اب وہاں پہ جو رؤیا کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، وہ کہتے ہیں خواب کے لیے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ عربی میں رؤیا آنکھوں سے دیکھنے والے منظر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بال ابن عباس کا قول امام بخاری اسی آیت کو ہیڈنگ بنا کے لے کے آئے ہیں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60 کے، اور ابن عباس کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ منظر دکھایا گیا جو کافروں کے لیے فتنہ بن گیا، قرآن کی آیت ہے۔ فتنہ کیوں بنا؟ میرے بھائی اگر خواب کا منظر ہوتا تو خواب کیوں کافروں کے لیے فتنہ بنتا؟ وہ تو مان لیتے ہیں کہ خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، فتنہ بنے اس لیے کہ وہ فزیکل کلیم تھا۔ تو ابن عباس کا قول ہے صحیح بخاری میں کہ یہ منظر جو دکھایا گیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جسم کی آنکھوں سے دیکھا تھا، دل کی آنکھوں سے نہیں۔ دل کی آنکھوں سے مراد ہوتا ہے خواب میں، اور جسم کی آنکھوں سے مراد فزیکلی یہ دیکھنا ہے۔ میرے بھائیو، الاسراء والمعراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی ایک مناظر دکھائے گئے، جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 جو آیت نمبر سٹارٹ میں 1 ہے، سورت نمبر 17، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں دکھائیں۔ وہ نشانیاں کون سی تھیں؟ ان پہ میں بولوں تو میرے بھائی تقریباً 3-4 گھنٹے اور لگ جائیں گے۔ میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں جو بخاری اور مسلم میں آئی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو کیا کچھ دکھایا گیا۔ نمبر 1، سٹارٹ ہوا شق الصدر سے، آپ علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا، بخاری مسلم میں آتا ہے، اور جنت سے سونے کا تشت لا کے آب زمزم کا پانی ڈال کے جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کا دل جو ہے وہ دھویا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، چونکہ آپ مکے میں تھے، ابھی مدینہ آپ نے جانا تھا، راستے میں ایک شہر میں اتارا گیا اور جبرائیل نے کہا کہ یہ طیبہ ہے، مدینہ، جو آپ کا مسکن عنقریب بننے والا ہے ہجرت کے بعد۔ حضور کو اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ یہاں سے تو میری دعوت جو ہے وہ ایسی لانچ ہوگی کہ رومن اور پرشین امپائر بھی کچھ نہیں جائیں گی۔ نمبر 3، پھر آپ کو کوہ طور پہ لے جایا گیا، انبیاء کے مقامات پہ۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا اپنا مسکن، اس کے بعد پھر طور سینا کے اوپر، اور کہا گیا کہ یہ وہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ نمبر 4، بیت اللحم لے جایا گیا۔ بیت المقدس میں ایک جگہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، تو وہ جگہ بھی دکھائی گئی۔ لہٰذا اس سے امام ابن تیمیہ کے اس عقیدے کا رد ہوا کہ انبیاء کی جو بیٹھنے کی جگہ ہیں ان کا وزٹ کرنا یہ نعوذ باللہ کوئی بدعت ہے۔ نبی علیہ السلام کو تو خود کروائی جا رہی ہے یہ ساری چیزیں، الحمدللہ۔ اور صحیح بخاری میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں کہ عبداللہ بن عمر اپنے سفر حج کے دوران ان جگہوں پر نماز پڑھا کرتے تھے جہاں پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے سفر کیا تھا تو جہاں جہاں اتر کے نماز پڑھی تھی۔ تو اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پہ نماز پڑھنا، حتیٰ کہ مسند احمد میں آتا ہے کہ وہ اس جگہ پہ پیشاب بھی کرتے تھے جہاں نبی علیہ السلام نے اپنے سفر حج میں پیشاب کیا تھا۔ بخاری میں الفاظ ہیں نافع کے کہ مسجدیں موجود تھیں راستے میں، مسجد کے پاس نالوں کے قریب جو پتھر تھے وہاں پہ وہ نماز پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے مسجد تو بعد میں بنی ہے، نبی علیہ السلام نے اس پتھر پہ نماز پڑھی تھی۔ یہ اتباع سنت کا جذبہ تھا۔ تو ظاہر نبی علیہ السلام سے لیا۔ 4 چیزیں ہوگی جی، شق الصدر، مدینہ شریف دکھایا گیا، طور سینا، بیت اللحم، اور اس کے بعد صحیح مسلم میں آتا ہے قبر موسیٰ دکھائی گئی۔
نبی السلام کہتے ہیں میں نے سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اگر میں گزروں میں تمہیں وہ قبر بھی دکھا سکتا ہوں. وہ قائم یصلی فی قبری، وہ کھڑے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. لیکن یہ معاملہ ہے برزخی، حیات انبیاء کے اوپر یہ ثبوت ہے لیکن برزخی معاملہ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی گئی. 1,00,000 کے قریب پیغمبروں کو جمع کیا گیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں. یہ صحیح مسلم میں آتا ہے. اچھا، پھر دجال دکھایا گیا، یہ بھی آتا ہے بخاری مسلم میں. دجال بھی دکھایا گیا. پھر آپ علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی. پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ سے، تیسرے پہ یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پہ ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پہ ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں پہ ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد آپ علیہ السلام کو جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی. ٹائم میں ٹریول کروا کے جو مستقبل کا وقت تھا وہ پہلے دکھا دیا گیا. لوگ کہتے ہیں ابھی تو لوگ دوزخ اور جنت میں پہنچے نہیں، تو حضور نے کیا دیکھا؟ بھئی اللہ نے وقت. اور آپ یہ دیکھ لیں، یہ سب کچھ منظر کتنے زمانے میں طے ہوا ہوگا، لیکن ایک رات میں سب کچھ ہو گیا. صرف بیت المقدس اور خانہ کعبے کے درمیان جو فاصلہ ہے اس زمانے میں 40 دن کی مسافت تھی، وہی نہیں طے ہو سکتی تھی. اللہ اکبر.